السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حضرت حافظ رمضان صاحب رحمہ اللہ ہمارے استاذ محترم، ان کے محاسن اور ان کے مناقب اور ان کی جو خدمات قرآنیہ ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے، ان پر تبصرہ اور تذکرہ کرنے کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ ہمارے دوسرے مشائخ یہاں موجود ہیں، اکابر ہیں۔ حضرت مولانا ابھی تشریف لے گئے، مولانا حکیم الدین تشریف فرما ہیں۔ ان حضرات کے سامنے بیٹھ کر ہم لب کشائی کریں، میں اس کو خطا سے کم نہیں سمجھتا، لیکن چونکہ ہمارا حضرت حافظ رمضان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے استاد شاگردی کا تعلق ہے اور لمبا تعلق ہے۔ میں 93 میں پڑھنے کے لیے آیا تھا اور 2022 کا اختتام چل رہا ہے۔ اس پورے لمبے زمانے میں حضرت سے وابستہ رہا ہوں، کسی نہ کسی درجے میں ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، تو مجھے تقریر نہیں کرنی۔ میں نے کل عصر کے بعد سے لے کر عشاء کے بعد تک ایک تھوڑا سا تبصرہ لکھا تھا قلمی طور پر، اس کو پڑھ کے سناؤں گا۔ اور ایک دن رات کو خیال آ گیا تھا کہ حضرت کو کوئی نظم لکھ دوں، تو میں نے ایک نظم کی شروعات کی تھی، اس میں 5 6 7 اشعار میں لکھ سکا، اس کے بعد وہ رہ گئی، وہ بھی میرے پاس ہے، اخیر میں اس کو سناؤں گا۔ باقی بعد میں اس کی تکمیل کر کے انشاءاللہ سوشل میڈیا پر ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ ایک اہم شخصیت کا۔ اس کارخانہ عالم میں روز اول سے ہی اہم دینی شخصیات و افراد کار کی فراہمی ہوتی آئی ہے، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ امت کے اندر نئی روح پھونکتے رہتے ہیں۔ رجال کار وافر مقدار میں میسر ہوتے رہتے ہیں، جو پرانوں کے جانے کے بعد ان کے جانشین اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسی سلسلۃ الذہب کی ایک مضبوط کڑی علاقۂ میوات کے رجال خدمت قرآن پاک میں نمایاں مقام رکھنے والوں میں خادم قرآن، پیکر اخلاق و کردار، انتہائی فہیم و ذکی، فعال و متحرک، زاہد فی الدنیا و راغب الی الآخرت، مخدوم المکرم و استاذ المحترم حضرت حافظ قاری محمد رمضان صاحب نور اللہ مرقدہ و برد مضجعہ، سکنہ گوالدہ، تحصیل تجارہ، ضلع الور، راجستھان کی ذات بابرکات والا صفات ہے۔ آپ کی زندگی کی صفات عالیہ اور خصائل صالحہ کا باب بہت وسیع ہے، جنہیں لکھنے کے لیے تذکرہ رمضان یا سوانح رمضان کے نام سے مستقل کتاب ہونی چاہیے، اور بندہ اسلام الدین راغب القاسمی والدہ اس خدمت کو بخوبی انجام دے سکتا ہے، اگر مولانا خالد صاحب اور ان کے دوسرے صاحبزادگان اس چیز کی مجھے اجازت دیں گے تو انشاءاللہ میں ایک رسالہ اس پر تیار کر سکتا ہوں حضرت کی زندگی کے حالات پر۔ اس لیے کہ بندہ نے حضرت حافظ قاری جناب محمد رمضان صاحب نور اللہ مرقدہ کی زندگی کے وہ گوشے اچھی طرح دیکھے اور سمجھے ہیں جہاں تک دوسرے نہ پہنچ سکے ہوں۔ تعارف: حضرت والا حافظ محمد رمضان صاحب رحمہ اللہ کی پیدائش حاجی رحیم الدین عرف تیمو خاندان قریشی کے گھر غالباً 1959 میں ہوئی۔ حاجی جی نے محمد رمضان نام رکھا۔ ابتدا سے ہی حاجی رحیم الدین صوم و صلاۃ کے پابند تھے اور اس زمانے کے اعتبار سے اللہ والوں سے عقیدت اور محبت رکھتے تھے، دینی کاموں میں خرچ کرنے کا مزاج رکھتے تھے۔ خصوصاً حاجی عطا اللہ صاحب دامہ فضلہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اس علاقے کے اہم افراد میں ان کا شمار ہے، اور خدام دین میں شروع سے ہی وہ متفکر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز فرماوے، ان کے برکات سے ہم سب کو مستفیض فرماوے۔ خصوصاً حاجی عطا اللہ صاحب دامہ فضلہ سے گہرا ربط تھا، خوش مزاج، بااخلاق، معاملات صاف ستھرے رکھنے والے تھے، چٹکیوں میں معاملہ طے کر لیا کرتے تھے اور الجھے ہوئے مسائل کو معمولی باتوں سے سلجھا لیا کرتے تھے۔ حضرت حافظ صاحب رحمہ اللہ ان کی ایک بات اپنے تعلق سے بتایا کرتے تھے، والد صاحب کے تعلق سے، کہ بھائی ہم نے تو کی، یعنی حافظ صاحب اللہ کے لیے چھوڑ رکھو ہے، ہم نے یا سو اور کے کام نہ چاہیے۔ یہ سادہ سے الفاظ بہت اچھے لگتے تھے۔ حافظ صاحب بتایا کرتے تھے کہ جب حاجی عطا اللہ اور بڑے مولانا
مولانا رمضان صاحب گوالدہ اور چودھری مشرف عرف ٹنی 360 مدرسہ ممول دین محمدیہ واقع نئی جامع مسجد گوالدہ میں بطور مدرسی مجھے طلب کیا ان حضرات نے، تو اس وقت یہ بھی الفاظ کہے تھے اور حاجی صاحب کے ساتھ کر دیا۔ حاجی رحم الدین کا انتقال معمولی طبیعت بگڑنے پر سن 2005 میں ہوا، اپنے آبائی قبرستان میں مدفون ہیں، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرماوے۔ تعلیم، حافظ صاحب کی پڑھائی کا زمانہ جو آپ نے پڑھا ہے اساتذہ سے، چونکہ والد محترم حاجی رحم الدین مرحوم دینی ذہن و فکر رکھتے تھے، اس لیے ہونہار سپوت صفت بچے کو مکتب ترتیل القرآن واقع بڑی مسجد گجران کی ڈھانی گوالدہ میں رکھ چھوڑا۔ اس وقت مکتب میں محترم حافظ رشید احمد صاحب ابن مولانا طالب صاحب امام نگر کھینچاتان مدرس ہوتے تھے اور مکتب حاجی عطا اللہ صاحب کی نگرانی میں چلتا تھا۔ حافظ رشید صاحب پڑھانے اور شاگرد سازی کا بہت اچھا ذوق رکھتے ہیں، سن رسیدہ ہوتے ہوئے آج بھی مدرسہ مہتابیہ نگینہ سے مربوط ہیں۔ حافظ صاحب کی محنت اور حضرت مرحوم کی ذہانت اور فطانت سے اسی مکتب میں ناظرہ اور حفظ مکمل کیا، حساب کتاب بھی سیکھا۔ بعدہ مدرسہ انوار القرآن توڑیا میں داخلہ لیا۔ حافظ اسلام الدین دیولا سے مستفید ہوئے۔ اس کے بعد میوات کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ قاسم العلوم نیازیہ نوح میں داخلہ لیا۔ فارسی پڑھی لیکن تعلیم کا یہ سلسلہ منقطع ہو گیا اور آپ عالم نہ بن سکے۔ آپ کے معروف اور اہم اساتذہ میں حضرت حافظ رشید احمد صاحب امام نگر، حضرت حافظ اسلام الدین صاحب دیولا، حضرت مولانا خالد صاحب سابق صدر جمعیت علماء ہند ہریانہ پنجاب ہماچل چندی گڑھ نون، حضرت مولانا ظفر الدین صاحب قاسمی ننگلی وال، حال محقق مدرسہ فیض سبحانی فیروز پور نمک، حضرت مولانا ظفر الدین صاحب چاندن کی، حضرت مولانا عبدالحمید صاحب میولی ہیں، جو کہ سبھی حضرات باحیات ہیں، دینی خدمات میں منہمک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی عمر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ حالات، درس و تدریس حالات، مختصر درس و تدریسی حالات۔ فراغت تعلیم کے بعد خدمت قرآن کا جذبہ پیدا ہوا اور اسی مکتب ترتیل القرآن سے مدرس بن کر وابستہ ہوئے۔ 1986 سے 1992 عیسوی تک آپ نے بڑی جانفشانی اور عرق ریزی کے ساتھ مکتب پڑھایا۔ بہت سارے بچے تیار ہوئے، عوارض پیش آئے، آپ نے مکتب سے انقطاع اختیار کیا، کچھ عرصہ گھر کے کام کاج میں گزارا، غالباً جماعت میں چلہ بھی لگایا تھا اس زمانے میں۔ بڑے مولانا رمضان صاحب بڑی مسجد میں جلوہ افروز ہو چکے تھے۔ تعلیم و تعلم کا کام بڑے پیمانے پر شروع ہوا چاہتا تھا۔ مشورہ میں نظر حافظ رمضان صاحب مرحوم پر پڑی، آپ کا تقرر جامع مسجد میں ہو گیا۔ یہ مولانا رمضان صاحب کے اہتمام کا زمانہ تھا۔ حافظ صاحب کی کاوش و جہد اور بڑے مولانا کی توجہ سے بہت جلد کام کی شہرت ہوئی، طلبہ متوجہ ہوئے، دیکھتے ہی یہ صدر تعلیم ایک بڑے ادارے میں تبدیل ہو گیا۔ مدرسین کی تعداد بھی بڑھانی پڑی، جگہ بھی بڑھتی رہی، ہزاروں افراد تیار ہوئے اور ایک سلسلہ بنتا گیا جس کا کنارہ بآسانی اب دکھائی نہیں دیتا۔ کچھ دن کے بعد بڑے مولانا رمضان صاحب بھی منبر علوم کو چھوڑ کر گوالدہ موڑ تشریف لے گئے۔ پھر حضرت حافظ صاحب نے ہی اہتمام اور انصرام سنبھالا، نظم و نسق بھی بہت اچھا سنبھالا۔ 2005 میں آپ نے مدرسہ منبر علوم دین محمدیہ کو بھی کچھ کرم فرمائی کی وجہ سے خیر بات کہا۔ اس کے بعد کچھ دن حضرت الاستاذ حضرت مولانا حکیم الدین اشرف اٹاوڑی کے مدرسہ اشاعت العلوم الیاسیہ کھڑکھڑی تاؤڑوں میں درجہ حفظ پڑھایا۔ اس کے بعد 2006 میں مدرسہ مصباح القرآن گوالدہ، جس میں اس وقت یہ اجلاس انعقاد پذیر ہے، آپ نے قائم فرمایا۔ بنیاد مدرسے کی کس طرح رکھی گئی تھی؟ حضرت مفتی عبدالستار صاحب دامہ ذلہ استاذ حدیث و افتاء اور صدر مفتی جامعہ میں افطارون جلال آباد کے ہاتھوں سے رکھی گئی اس مدرسے کی بنیاد، جو ایک صاحب نسبت بزرگ ہیں، تواضع اور فنائیت کے مظہر اخلاص اور الہیت کے پیکر ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کی تشریف آوری میں اصل محرک بندہ اسلام الدین قاسمی گوالدہ ہی تھا، چونکہ بندہ اس سال مفتاح العلوم جلال آباد میں شریک افتاء تھا۔ حضرت حافظ صاحب رحمہ اللہ نے قیام مدرسہ کے لیے بندہ سے اور مستری حکم دین مرحوم جو یہ پڑوس کے رہنے والے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماوے، بہت چاہنے والے تھے مدرسے کو، حافظ صاحب کو، بہت رائے مشورے کیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لگائے ہوئے اس دینی تعلیمی چمنستان کو دن دگنی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے، شرور و آفات اور بلیات سے محفوظ رکھے، آمین۔ آپ کا تعلیم و تعلم کا دورانیہ قریباً 37 سال پر محیط ہے۔ آپ نے تو قرآن کی خدمت انجام دی ہے بطور مدرس اور اہتمام وغیرہ وغیرہ۔ یہ زمانہ آپ کا میں نے جو جوڑا تھا رات میں وہ 37 سال پر محیط ہے۔ عمر ہوتی 61-62 سال، اس میں سے 37 سال قرآن خدمات میں آپ نے گزاری ہے۔
37 سال پر محیط ہے، جس میں آپ نے انتہائی یکسوئی اور بہت ہی انہمام کے ساتھ خدمت قرآن کو انجام دیا۔ اس میں نے کچھ باتیں حضرت کے جو خاص اور ساتھ وہ لے لیے ہیں، سب کا احاطہ نہیں ہو سکا، لیکن کچھ باتیں لکھی ہیں، آپ حضرات سنیں۔ حالات حاضرہ سے واقفیت تو رکھتے ہی تھے، لیکن خاص لوگوں کو ہی علم رہتا تھا۔ کام کرنے میں رکاوٹوں کا دفاع بہت ہی حکمت و بصیرت سے کیا کرتے تھے۔